کھمبوں سے لٹکانا تھا، آج جس کے گوڑے پکڑے ہوئے آپ نے اور جس کو گلے لگا رہے ہیں، وہ آپ کا اتحادی یاسر زرداری کہتا ہے فوج کو کہ آپ 3 سال کے لیے آتے ہیں، آپ کو ہمت کیسے ہوئی کہ ہمیں بتائیں کہ کیا کریں؟ اور اگر بات نہ مانی، یہ فوج سے بات کر رہا ہے یاسر زرداری، تو آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ شہباز شریف، میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں پاکستان کے میڈیا کے سامنے، اگر دل گردہ ہے، اگر اپنے باپ کی اولاد ہو، ان سب لوگوں کے اوپر ایکشن لے کے دکھاؤ۔ ورنہ لوگ یہ ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ جیسا کہ میں نے نہیں کہا، جیسا کہ مریم نے جلسے میں کہا کہ شہباز شریف کو کیا کہتے ہیں؟ چیری بلاسم اور بوٹ پالشیا، جس کی بھتیجی کوئی عزت نہیں کرتی، اس کی کسی اور نے کیا عزت کرنی ہے؟ بالکل۔ یہ حکومت جو بیرونی مداخلت کے بعد پاکستان پر مسلط کی گئی، یہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہوا شخص جس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیوں بٹھایا اس کرسی پر، مجھے کس نے بٹھایا اس کرسی پر اور کتنی دیر کے لیے بٹھایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کرسی پہ بہت دیر نہیں بچے گا۔ یہ اس لیے نہیں بچے گا، یہ غیر فطری حکومت اس لیے نہیں بچے گی، صرف اس لیے نہیں کہ کپتان ڈٹ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ کپتان نے ثابت کر دیا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کو خوف زدہ کر سکے۔ اس نے قوم سے 26 سال پہلے جب سیاست شروع کی تھی تو ایک وعدہ کیا تھا، نہ کبھی میں کسی اور کے سامنے جھکوں گا سوائے اللہ کے، نہ اپنی قوم کو جھکنے دوں گا، اور قوم نے دیکھا ہے کہ کپتان نے وہ وعدہ پورا کر کے دکھایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عمران خان، کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ اسد عمر، اسد عمر، لیکن اس دفعہ صرف کپتان اکیلا نہیں، اس دفعہ صرف تحریک انصاف بھی نہیں، اس دفعہ قوم کھڑی ہو گئی ہے۔ قوم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سر جھکائیں گے تو صرف اللہ کے سامنے جھکائیں گے انشاءاللہ۔ قوم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ایک خوددار، خود مختار، حقیقی طور پر آزاد وطن بن کے زندگی گزارنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ میں آپ کو، جو لوگ میری تقریریں پہلے سنتے رہے ہیں، یاد ہوگا میں ہمیشہ سے پہلے یہ کہتا تھا کہ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ ملک انشاءاللہ تعالی ایک عظیم قوت بنے گا کیونکہ یہ ملک کوئی عام ملک نہیں ہے، یہ ملک اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ یہ ملک 27 رمضان المبارک کو بننے والا ملک ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ 2 چیزوں میں میرا ایمان اور پختہ ہو گیا ہے۔ ایک یہ کہ یہ ملک واقعی میں اللہ کی دین ہے۔ دوسرا، میں سچی بات آپ کو بتاؤں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں آپ کو پتا ہے میں تو سیاست سے میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور خان نے جب بار بار کہا کہ مجھے ضرورت ہے، پھر اس نے کہا پاکستان کو تمہاری ضرورت ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، چلے سب قربان کرتے ہیں جو
सारी लाखों की तनख्वाह हमारा मिलने की सब छोड़ के आते हैं। लेकिन कभी कभी सोचता था कि यार वाकई मेरे कोई मकसद इससे हल हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर लोगों की खिदमत करने का मौका मिला, उससे सुकून हुआ। जहां पे भी इस्लामाबाद में जाएं, लोग कहते हैं तारीखी तरक्याती काम हुए, दिल को ठंड पड़ती है सुनकर। लोग जब बोलते हैं इस्लामाबाद के नौजवान कि आपने हमारे लिए जंग लड़ी और वो कोटा जो आज से 30 साल पहले खत्म कर दिया था इस्लामाबाद का, वो दोबारा दिलवाया, खुशी होती है। जब मुतासिरीन ये कहते हैं कि आपने हमारी जंग लड़ी और हमें हक दिलवाया अपना, तो दिल को खुशी होती है। लेकिन मैं जब से ये तहरीके अदम एतमाद आई है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि कोई वजह है कि मैं इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा हूं। कोई काम करवाना है, असद उमर जवाब दे दिल के साथ। गुलामी मंजूर है कि ना मंजूर? गुलामी मंजूर है कि ना मंजूर? असद भाई आप आवाज लगाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इंशाअल्लाह 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 बनेगा। और इसका वक्त आ गया है, ये जो फैसला हो गया, सिर्फ आपने एक काम अब करना है। कप्तान जिस दिन कॉल देगा उस दिन आप सब ने निकलना है, ताकि ये पैगाम सिर्फ सारे पाकिस्तान नहीं, दुनिया देख रही होगी कि क्या पाकिस्तानी गैरतमंद है, क्या पाकिस्तानी अपनी आजादी के लिए, अपनी खुददारी के लिए खड़े होने को तैयार है। इंशाअल्लाह ताला तारीख रकम होगी, पाकिस्तान निकलेगा, पुरअमन निकलेंगे, कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी। इंशाअल्लाह ताला पुरअमन होंगे, किसी के खिलाफ नहीं निकलेंगे, अपने मुल्क की आजादी के लिए निकलेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जिस वक्त ये लॉन्ग मार्च खत्म होनी है, या उस लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पर, या सिर्फ उसके खौफ से जो फैसले आप चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको वो फैसले मिलकर रहेंगे। इंशाअल्लाह दो नारे लगाने भाई, जरा अपने जवाब देना है। नवाज शरीफ बनोगे, सरदारी बनोगे, मरियम बनोगे, इमरान बनोगे, इमरान बनोगे। इंशाअल्लाह ताला आपसे अगली मुलाकात होनी है इस तारीखी गुलामी नामंजूर मार्च वाले दिन। इंशाअल्लाह ताला हम सब कप्तान के साथ मिलकर इस मुल्क को हमेशा हमेशा के लिए एक आजाद मुल्क बनाएंगे। उस दिन पाकिस्तान सारे पीछे चले जाए भाई सारे। अब हम सब भाई बैठ के आराम से खान की लाइव स्पीच सुनेंगे। मेरी गुजारिश है सबसे कि पीछे हो जाए, पीछे होते जाए, सारे पीछे होते जाए। आप लगाओ जी स्पीच, चलो जी।